سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا رد عمل کیا تھا، ہندوؤں کا کیا تھا اور پھر مسلمانوں کا کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جب ہم کانگریس کا رد عمل دیکھتے ہیں تو فطرتی طور پر ان کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ یار ہم لاہور میں آئے اور لاہور میں آ کر ہم نے مکمل آزادی کا نعرہ لگا دیا۔ نہ صرف یہ کہ آزادی کا نعرہ لگا بلکہ ہم نے سول نافرمانی بھی شروع کر دی۔ تو اس کے رد عمل میں انہیں یہ لگا کہ انگریزوں نے ایک طرف تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلا لی ہے، دوسری طرف علامہ صاحب کو اٹھا دیا لاہور سے، اور وہ انہوں نے جا کر نہرو کے ہی شہر میں الہ آباد میں ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ دے دیا ہے۔ ان کو تو ایسا لگا، ظاہر ہے یہ جو ہمارے صحافی بھائی بھی ہوتے ہیں نا، جو صحافیوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، روزانہ کی بنیادوں پر خبر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی اس وقت انویسٹیگیٹو جرنلزم تو تھا نہیں۔ پھر یہ کہ جس نے مذہبی رسالہ تھا وہ مذہبی تھا، سیاسی پارٹی سے افیلیشن، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی، پولرائزڈ ہو جاتی ہے، اور جب سوسائٹیز پولرائزڈ ہوتی ہے پھر وہ قومیں بڑھتی ہیں، وہ پھر خطہ تقسیم ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہندو اخبارات تھے، خاص کر بنگالی، اور یہ بھی بڑی مہم چلی ہوئی ہے بنگالیوں کو برا بھلا کہ اور بھائی بنگالی وہ نہیں جو بنگلہ دیش والے ہیں مسلمان، بنگالی وہ جو کھریلا اوپر سے وہ نیم چڑھا ان کی، اور ان میں بھی سارے بنگالی ہندو نہیں کہہ رہا میں، وہ بنگالی اخبارات جو سرسید کو گالی دیتے تھے، جو مسلم لیگ کے قیام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اب وہی اٹھے، وہی لوگ، وہی علامہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے وہ اسکینڈلائزڈ کیا علامہ صاحب کو۔ اور جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت کتنے لوگ موجود تھے، بمشکل کورم پورا ہوا۔ بعض الزام یہ لگاتے ہیں کہ کورم بھی شاید پورا نہیں ہوا، مگر جو خطبہ وہیں دب جاتا اس کی ایکڈیمک امپورٹنس سے زیادہ کچھ نہ ہوتی شاید، تو ہمارے ہندو بھائیوں نے، ہمارے اس وقت کا صحافتی بھائیوں نے، ہمارے اس وقت کے انتہا پسند کانگریسی جو کہ کانگریس کے اندر انتہا پسند لیڈرز تھے، انہوں نے خطبہ الہ آباد کو اتنا عام کیا کہ وہ اس کی گونج جو تھی وہ چودھری رحمت علی تک کیمبرج میں پہنچ گئی، اور اس گونج کے تحت چودھری رحمت علی علامہ صاحب سے بھی ملے۔ علامہ صاحب کو انہوں نے اپنے بزم میں بلایا بھی تھا، جو شاید بزم شبلی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اسی خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا لفظ نکالا، جس کا مطلب یہی تھا پنجاب، سندھ، بلوچستان اور NWP افغان مسلسل کا۔ یہ باتیں ہندوستان میں پہنچ سے نکل کر باہر تک چلی گئیں، لیکن چودھری رحمت علی نے نہ صرف پاکستان کا لفظ نکالا بلکہ انہوں نے پاکستان نیشنلسٹ موومنٹ بھی شروع کر ڈالی۔ اور ڈاکٹر سرفراز حسین مرزا بڑے مشہور ہسٹورین گزرے ہیں، بڑے نامور آدمی ہیں، کے عزیز بڑے نامور آدمی ہیں، دا میکنگ آف پاکستان میں، انہوں نے چودھری رحمت علی پہ بڑا کام کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام تحریک پاکستان میں یہ نام اور خطبہ الہ آباد قرارداد لاہور سے بہت پاپولر ہو چکا تھا، حتیٰ کہ یہ جب قرارداد لاہور پاس ہوئی ہے تو اگلے دن ہی کی اخبارات نے یہ کہا یہ قرارداد لاہور نہیں ہے، یہ قرارداد پاکستان ہے۔ تو اس لیے علامہ صاحب کو تصور پاکستان دینے والا، آئیڈیا آف پاکستان دینے والا وہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی یہ حقائق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جینوئن سوال آپ کا ہے، بہت اچھا ہے کہ جی علامہ صاحب نے تو تصور پاکستان دیا ہے، مگر وہ یہ کیوں نہیں نکلے کہ جی چاہے وہ آپ ہندوستان میں انگریزوں کے ماتحت دے دیں یا ہمیں آزاد دے دیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے جو مسلمان تھے وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے،
کانسٹیٹیوشنلسٹ اس لحاظ سے تھے، ایک طرف تو ماڈل تھا کانگریس کا ہندوؤں کا کہ سول نافرمانی شروع کر دو، احتجاجی ایجیٹیشنل پالیٹکس کر دو، ایک ایسی ڈیمانڈ کر دو جیسے انہوں نے کی، مکمل آزادی کی ڈیمانڈ کر دو۔ علامہ صاحب نے یہ کہا چاہے آپ برٹش انڈیا میں رکھیں فی الحال، چاہے آپ مکمل آزادی دے دیں اس خطے کو، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے جلد بہ دیر یہ نارتھ ویسٹ میں مسلمان آزادی لے لیں گے۔ یہ جو شاعر اور مفکر ہوتے ہیں نا، وہ اسرٹیو نہیں ہوتے ہیں، وہ پرسویسیو ہوتے ہیں، وہ اپنی بات معافی ضمیر بیان بھی کر دیتے ہیں، اور مگر وہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ مگر انہوں نے، علامہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ مشروط ہے کہ اگر حالات جس طرح ہندو مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں، اگر ان کا حل نہ نکالا گیا تو تب ایسا ہوگا۔ لہٰذا وہ برٹش کو انہوں نے کہا جی اگر آپ آزادی دے بھی دیں، جب ہندوستان آزاد ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ بھی ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال آپ یہ کہا جی اس میں بنگال کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ واضح کر سکوں علامہ صاحب نے بنگال کا ذکر کیوں نہیں کیا، آسام کا ذکر کیوں نہیں کیا، مگر آپ خطبہ الہ آبادی کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم ان علاقوں میں، مگر جہاں جہاں بھی کوئی قوم اکثریت میں ہوگی اور احساس محرومی کا شکار ہوگی، ویسے انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ نارتھ ایسٹ میں بھی کہا ہے، لیکن چودھری رحمت علی نے پاکستان کا لفظ بناتے وقت شاید بنگال کا لفظ بھول گیا، لیکن انہوں نے پھر بنگال کے حوالے سے بھی ایک نقشہ دیا تھا چودھری رحمت علی صاحب نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب نے، اب مجھے کسی نے پوچھا ہے کہ اگر وہ پنجابی نہ ہوتے تو وہ بنگال کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ اس میں پنجابی نان پنجابی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک شاعر ہے، مفکر ہے، وہ پوری دنیا کو مخاطب کرتا ہے، پوری انسانیت کی بات کرتا ہے۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہندوستان میں ایک خاص اقلیت کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، کارنر کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر وہ ان باتوں پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی ایک کیا رابندر ناتھ ٹیگور نہیں آیا؟ وہ کہ بنگالی شاعری کیوں تھا، مفکریت کیوں تھا، ٹھیک ہے، اس کا میسج یونیورسل تھا، تو علامہ اقبال کا بھی میسج یونیورسل ہے، لیکن ظاہر ہے ایک پولیٹیکل جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ریئلٹیز کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اور آپ کا جو سوال ہے کہ جی کیا ایک لوگ ایسے ہیں جو مجھے کیمبرج میں بھی ملے تھے، بڑے نامور آدمی ہیں، چودھری رحمت علی کے وہ سپورٹر ہیں، اور چودھری رحمت علی صاحب کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں، اور میں ان کا بڑا قدردان ہوں۔ میں جب گیا انگلستان میں آج سے 15-20 سال پہلے، تو وہ کہتے ہیں جی چودھری رحمت علی نے تو کوئی نہیں خطبہ الہ آباد سنا، نہ پڑھا، نہ علامہ صاحب ملے۔ خیر وہ میں ان کا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں تھا، تو میں نے کہا یار یہ جو خطبہ الہ آباد کو پڑھ لیجئے اور چودھری رحمت علی کے الفاظ پڑھ لیجئے، پھر ان کی یہ کتاب نو اینڈ نیور پڑھ لیجئے۔ نو اینڈ نیور بتا رہی ہے کہ ہندوستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اگر ہم نے ہندوستان کو تقسیم نہ کیا اور مسلمانوں کو علیحدہ ملک نہ دیا تو یہ ہندوستان خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ اور پھر ان کی خود اپنی نیشنلسٹ موومنٹ جو انہوں نے چلائی وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ تو چودھری رحمت علی میرے حساب سے 99.9% خطبہ الہ آباد کو سامنے رکھتے انہوں نے تحریک چلائی اور پاکستان کا لفظ نکالا۔ کیا ہم یہ کہیں کہ جی آپ کا یہ سوال کہ جی خطبہ الہ آباد سے ہی پاکستان کی تحریک جنہاں نے قبول کر لی اور پاکستان بنایا؟ نہیں، خالی خطبہ الہ آباد میں صرف پاکستان کا تصور ہے۔ خطبہ الہ آباد کو پڑھ کر ہم علامہ محمد اقبال کے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیوں دیا، اس کانسیپٹ کو کیسے ریشنلائز کیا،
اس کی جینیسس کیسے بیان کی، انہوں نے کیسے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مسلم سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کی، مگر جب تک کہ ہم ان کی باقی ماندہ زندگی 1930 سے 1938 تک کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ہم ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے جو بہترین جو چیز ہے وہ علامہ اقبال کے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام خطوط ہیں۔ وہ خطوط کو پڑھے بغیر آپ علامہ صاحب کی خدمات کو پوری طرح نہیں جان سکتے۔ اچھا، وہ خطوط کے علاوہ علامہ اقبال تو پنجاب مسلم لیگ کے صدر رہے، جناح سے ان کی ملاقاتیں، ان سے جناح بارہا ان سے مشورہ لیتے تھے، اور ان کے درمیان دونوں کے درمیان بہت ساری باتوں پر اتفاق تھا، تو چند باتوں پر غیر متفق بھی تھے، جیسے یونینسٹ پارٹی کے حوالے سے 1936 میں علامہ اقبال نہیں چاہتے تھے، جب وہ فضل حسین نے انکار کیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کو، تو وہ اسکندر جناح پیکٹ کے حق میں نہیں تھے۔ وہ تو ایک بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں مگر ایک ڈسپلن بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خطوط 37-38 میں دیکھ لیں علامہ اقبال کے قائد اعظم کے خطوط۔ اچھا جی، قائد اعظم محمد علی جناح اس سے بڑا کیا خراج تحسین پیش کریں گے علامہ محمد اقبال کو کہ 1943 میں جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے خطوط شائع کروائے اور اس میں فارورڈ لکھا، اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ علامہ محمد اقبال تسلسل سے مجھے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کرنے پر تیار کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب قرارداد لاہور دی تو میں نے انہی خطوط، انہی پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے قرارداد لاہور دی جس کے تحت علامہ اقبال ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے۔ ایک وہ شخص جو بانی پاکستان، جب وہ خود کہتا ہے کہ یہ تصور پاکستان علامہ اقبال نے دیا ہے، تو باقی جو کسی نے اعتراض نکالنے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم مفت میں ہی ان کو شاعر مشرق کہیں اور تصور پاکستان انہوں نے نہیں دیا۔ ہاں مانا میں نے کہ عزیز نے 3 والیوم میں کتابیں لکھی، سینکڑوں لوگوں نے منصوبے دیے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے، ایون لالا لاجپت نے کہا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا۔ لالا لاجپت تو میرا خیال ہمارے بہت سارے علماء دین سے بہتر جانتا تھا، وہ کہتا تھا میں ان کے مذہب کو جتنا سمجھا ہوں، یہ کبھی بھی اس ملک میں رہنا نہیں چاہیں گے جہاں پر ان کو لگے کہ ان کا مذہب خطرے میں ہے۔ تو بے شمار لوگوں نے باتیں کہیں، عبدالحلیم شرر نے کہا، چودھری رحمت علی نے بھی کہا کہ میں نے تقسیم کی بات کی، بالکل کی انہوں نے، لیکن جس شخص نے سائنٹیفک بنیادوں پر دی وہ علامہ محمد اقبال ہی تھا۔ نہ صرف یہ کہ سائنٹیفک بنیادوں پر دی، وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر دی۔ انہی باتوں کو دیکھ کے جیسے ہم نے پہلے کہا، میں لیٹ می کنکلوڈ کہ علامہ صاحب کے خطبے کی اہمیت کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 ایک جامع اینڈ کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے، جس میں پہلی دفعہ ہندوستان کو قومیت کی بنیادوں پر 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی۔ اگرچہ سر سید احمد خان نے بھی 2 قومی نظریہ دیا، مگر شاید ان کا کانسیپٹ کمیونٹی کا تھا نہ کہ نیشن کا تھا، اگرچہ کمیونٹیز بھی قوم کہلاتی ہے پاس معنوں میں، لیکن وہ کمیونٹی جو سر سی نے 1883-82 میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں کہا تھا، لیجسلیچر میں کہا تھا، وہ ٹھوکریں کھاتی کھاتی سیاسی، مذہبی، معاشی، معاشرتی ٹھوکریں کھاتی کھاتی کبھی مسلم لیگ کی صورت میں آئی، کبھی تحریک خلافت کی صورت میں آئی، کبھی شدی اور سنگٹن کے غضبناک قہر کا شکار ہوئی۔ جب علامہ اقبال تک پہنچی تو وہ
کمیونلزم کا سفر کر کے نیشنلزم کی طرف جا رہی تھی۔ تو علامہ صاحب دیکھ سک رہے تھے کہ یہ مسلمان اب ہندوستان میں ایک علیحدہ نیشن ہے، تبھی انہوں نے حسین احمد مدنی کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جس طرح کا کانگریس کا رد عمل ہے اور جس طرح کانگریس نے جناح کو، مسلم لیگ کو، مسلمانوں کو ریجیکٹ کیا ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ تنے تنہا ہندوستان کی مالک بننے جا رہی ہے، اور جو جمہوریت انگریز لا رہے ہیں وہ جمہوریت مسلمانوں کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، وہ یورپ سے آئے تھے، جرمنی میں رہے، اٹلی کو دیکھا، بیلجیم کو دیکھا، ڈچ کو دیکھا، فن لینڈ کو دیکھا، ہالینڈ کو دیکھا، پولینڈ کو دیکھا، چیکوسلوواکیا کو دیکھا، بوسنیا کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے اقوام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نارتھ ویسٹ میں تو مسلمان اکثریت میں ہیں، اگر ہم فیڈریشن ہندوستان کی اچھے طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں اور جس طرح ہندوؤں کے عزائم ہیں، تو کیوں نہ ہمیں ایک علیحدہ ملک لے لینا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک رائے دی، اور یہ رائے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خدشات، ان کی فکر وہ پختہ ہوتی چلی گئی، لہٰذا وہ اپنی رائے دینے کے بعد آرام سے بیٹھے نہیں، دوسری گولڈ میز کانفرنس میں وہ انگلستان بھی گئے، وہاں پر بھی قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے کوشش کی، مگر ہم تو رہتے، شاید وہ جو رکھنے والے تھے ان کے ارادے شاید وہ نہیں تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال نے اس وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم بنایا، بتایا، اور تاریخ سے ثابت کیا کہ ہم وہ علیحدہ قوم ہیں جو ہندوؤں کی اکثریت میں ضم نہیں ہوں گے۔ بے شک جین ضم ہو گئے، بت مت ضم ہو گئے، عیسائیوں کی حیثیت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کی حیثیت ہے۔ ان کے پاس ماڈرن ڈیفینیشن آف نیشنلزم کے تحت علاقے بھی ہیں، اکثریت بھی ہے، مذہب بھی ہے، کلچر بھی ہے، لینگویج بھی ہے، لہٰذا ہم ان بنیادوں پر تمام پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے علیحدہ ملک لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ علامہ اقبال نے صرف دو قومی نظریہ نہیں دیا، انہیں نہیں پتا تھا پاکستان کب بنے گا، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی ڈیتھ کے 9 سال بعد ہی پاکستان بن جائے گا، مگر انہوں نے آئیڈیالوجی آف پاکستان بھی دے دی۔ ان کے خطوط پڑھیے دوبارہ، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام میں تھیوکریسی ہے ہی نہیں ہے، ملائیت نہیں ہے۔ وہ علامہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جو منتخب اراکین ہوں گے، پارلیمنٹ ہوگی، ڈیموکریسی ہوگی، وہ نظام حکومت چلائے گی، اور اجتہاد کا حق جو ہوگا وہ مسلمانوں کے منتخب اراکین کے سامنے ہوگا، کہ ان کے سامنے ٹرکی کا ماڈل تھا۔ وہ ایک خط میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جواہر لال نہرو صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سوشلسٹ ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو، ایک ہندو، برمن ہندو، وہ مساوات، انسانی مساوات کا کیسے تصور کر سکتا ہے جہاں ذات پات کا تصور ہو، نہ صرف یہ کہ تصور ہو، انگلفٹ کر دیا گیا ہو، ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مساوات محمدی کا تصور ہے، سوشلزم کا تصور ہے۔ وہ ایسا پاکستان کا تصور دے رہے تھے جو میں سمجھتا ہوں آئیڈیالوجی ہے ہماری، جہاں پر کسی کی نہ معاشی استحصال ہوگا، نہ معاشرتی، نہ مذہبی، نہ سیاسی۔ یہ وہ آئیڈیالوجی تھی علامہ محمد اقبال کی، یہ وہ باتیں تھی جو قائد اعظم نے سنی، یہ وہ باتیں تھی جو 1940 کی قرارداد میں لوگ باتیں کر رہے تھے، یہ وہ باتیں تھی، یہ وہ پیغام تھا جو گھر گھر
مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹ نے، بچوں نے، خواتین نے، طلباء نے، طالبات نے گھر گھر علامہ اقبال کا پیغام پہنچایا تو 1945 کا ہم انتخابات جیت گئے۔ یہ وہ علامہ صاحب کا پیغام تھا کہ 1936-37 میں پنجاب میں ہمیں 3 نشستیں ملی تھیں اور ایک دوسری طرف چلا گیا تھا، اور 1946 میں 45-46 میں ہم لینڈ سلائیڈ وکٹری لے کر آئے تھے۔ 46 میں سے 69 سیٹیں پنجاب میں جیتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں ایک شخص نے، فرد واحد نے، علامہ محمد اقبال نے نہ صرف خطبہ الہ آباد میں، اس سے پہلے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کو علیحدہ آئیڈینٹی دینے کا جو تصور بیدار کیا، اس علیحدہ آئیڈینٹی میں پین اسلامزم بھی تھا، لوکل نیشنلزم بھی تھی، اور پھر پین اسلامزم سے نکل کر وہ علامہ اقبال جو شاید انڈین نیشنلسٹ تھا، پھر پین اسلامسٹ بنا، پھر کمیونسٹ بنا، پھر سیپریٹسٹ بنا۔ تھینک یو ویری مچ۔